نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا إخلاص إلهي آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. حجۃ الوداع سن 10 ہجری. جب جزیرۃ العرب میں دعوت کی تبلیغ مکمل ہو گئی اور اللہ نے اہل ایمان کی ایک ایسی جماعت پیدا فرما دی جو دعوت کی حفاظت کی ضامن اور اسے زمین کے کونے کونے تک پہنچانے کی کفیل تھی، تو اللہ نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال سے پہلے ان کی جہد پہم کا ثمرہ بھی دکھلا دے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسلسل کوششیں تھیں اس کا پھل اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے. چنانچہ آپ کو ذی الحجہ 10 ہجری میں بیت اللہ کے حج سے مشرف فرمایا. آپ نے حج کا ارادہ فرمایا تو لوگوں میں اس کا اعلان کر دیا. چنانچہ مدینہ میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے. ہفتے کے دن جبکہ ذی قعدہ گزرنے میں 5 دن باقی تھے، یعنی 26 ذی قعدہ کو آپ نے بالوں میں کنگھی کی، تیل لگایا، تہبند باندھی اور چادر اوڑھی اور ظہر کی نماز کے بعد مدینہ سے چل پڑے اور عصر پڑھنے سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ گئے. وہاں پہنچ کر 2 رکعت عصر پڑھی، پھر وہیں رات گزاری. صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا، یعنی فرشتہ آیا، اور اس نے کہا اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو حج میں عمرہ ہے. یہ در حقیقت حج میں عمرے کی اباحت تھی، یعنی ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کیا جا سکتا ہے، جسے اہل جاہلیت انتہائی برا سمجھتے تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے پہلے غسل کیا، سر اور بدن میں خوشبو لگائی جس میں مشک بھی تھا، پھر تہبند باندھا، چادر اوڑھی، پھر 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھی اور مصلی ہی پر حج اور عمرے کا احرام باندھا اور دونوں میں قران کیا. فرمایا اللہم لبیک بعمرۃ وحج، اے اللہ عمرے اور حج کے لیے حاضر ہوں. اس کے بعد لبیک پکارا جس کے کلمات یہ تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک
ہم بار بار حاضر ہیں، اے اللہ ہم بار بار حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم بار بار حاضر ہیں، یقیناً تعریف اور نعمت تیرے لیے ہے اور بادشاہت بھی، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اور کبھی کبھی فرماتے لبیک الہ الحق، معبود برحق ہم بار بار حاضر ہیں۔ یہ لبیک حج پر جانے والے لوگ پڑھتے ہیں، اور بہت خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہوتی ہے ان کلمات کو ادا کرنا۔ کہ اس میں جو یہ لفظ ہے لبیک، بار بار حاضر ہیں، اس کو پورے شعور کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور آپ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حج نصیب کرے، اور واقعی پھر وہاں جا کر بھی آپ نے ان کلمات کو ادا کرنا ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ بھی پڑھیں، اور اس میں شعور کے ساتھ۔ اس میں جو بار بار اللہ کی طرف حاضر ہونے کی بات ہے، اس میں اطاعت کا سبق موجود ہے کہ اللہ ہم تیرے مطیع ہیں، ہم تیرے فرما بردار ہیں، جو حکم تو ہمیں دے ہم اس کو لینے والے ہیں، کرنے والے ہیں۔ اور جب بھی ہم یہ حج کی تلبیہ سنتے ہیں، اندر سے روحانیت جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے، انسان اندر سے فریش ہو جاتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے دھل سا گیا گناہوں سے، جیسے دھل سا گیا اپنی ان تمام خواہشات کے دباؤ سے۔ اور یہ والی جو تلبیہ ہے لبیک الہ الحق، میں سلسلۃ صحیحہ میں یہ حدیث پڑھ رہی تھی کہ اس تلبیہ کو بہت سے لوگ ترک کر چکے ہیں، لیکن یہ بھی سنت ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ حج نصیب فرمائے تو اس تلبیہ کا بھی اہتمام ضرور کیجیے گا۔ پھر مصلی سے نکل کر اونٹنی پر سوار ہوئے اور پھر لبیک پکارا، اور جب اونٹنی آپ کو لے کر میدان میں چل پڑی تو آپ نے پھر لبیک پکارا، یعنی ایک کے بعد ایک سٹیپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے جا رہے تھے تو آپ تلبیہ پڑھتے جا رہے تھے۔ نماز کے بعد ذوالحلیفہ ہی میں آپ نے ہدی یعنی قربانی کے جانوروں کے کوہان چیرے اور انہیں کلادے پہنا دیے۔ یہ دراصل ان جانوروں کو مخصوص کرنے کا طریقہ تھا کہ راستے میں جب جانوروں کو لے کر یہ قافلہ جا رہا ہو تو ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، وہ پہچان میں آ جاتے تھے کہ یہ ہدی کا جانور ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ہفتہ بھر بعد مکہ کے قریب پہنچے تو ذی طویٰ میں رات گزاری اور وہیں فجر پڑھ کر غسل فرمایا، پھر مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ کتنا ٹائم لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ 1 ہفتہ۔ آج اگر ہمارا کوئی سفر کچھ دنوں پر محیط ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، گو کہ ہمارے سفر پھر بھی بہت سہل اور آسان کر دیے گئے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے منہ پر شکایتی جملے ہوتے ہیں۔ یہاں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو 1 ہفتے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے۔ یہ اتوار 4 ذی الحجہ کی صبح تھی۔ آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا اور مروہ کی سعی کی۔ اس کو اگر انڈرلائن کر دیں کہ صفا اور مروہ کی سعی کی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سعی میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت کر لی تھی۔ پھر بالائی مکہ میں ہجون کے پاس قیام فرمایا اور دوبارہ پلٹ کر طواف نہیں کیا، البتہ احرام برقرار رکھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قارن تھے، یعنی حج اور عمرے کا احرام اکٹھا باندھا ہوا تھا۔ اس میں عمرے کے بعد احرام کھولا نہیں جاتا، اور پھر یہ احرام تب کھلتا ہے جب حج مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ہدی کا جانور ساتھ لائے تھے، چنانچہ جو کوئی بھی اپنے ساتھ ہدی لایا تھا آپ نے اسے حکم دیا کہ اپنا احرام برقرار رکھے، البتہ جو لوگ ہدی نہیں لائے تھے انہیں حکم دیا کہ طواف اور سعی کے بعد سر منڈالیں اور پورے طور پر حلال ہو جائیں اور اپنے اس عمل کو عمرہ قرار دے لیں، خواہ انہوں نے حج کی نیت سے ہی احرام باندھا ہو یا عمرے کی نیت سے یا دونوں کی نیت سے۔ کچھ چینجز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی تھی، کیونکہ سبھی لوگ قران ہی کی نیت سے آئے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو ہدی نہیں لائے تھے، تو پھر ان کو یہ آپشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے پہلے وہ بات معلوم ہو جاتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں بھی ہدی نہ لاتا اور اسے عمرہ قرار دے دیتا اور حلال ہو جاتا،
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پسندیدہ حج تھا وہ تمتع تھا، جس میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جب حج کا ٹائم آتا ہے تو دوبارہ احرام باندھ کے حج کیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ حج تمتع تھا. چنانچہ جن لوگوں کے پاس ہدی نہیں تھی وہ حلال ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذی الحجہ ترویہ کے دن منا تشریف لے گئے. جو لوگ حلال ہو چکے تھے وہ بھی حج کا احرام باندھ کر منا گئے. وہاں آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھی اور 4 رکعت والی نمازیں قصر کر کے 2 رکعت پڑھی. پھر سورج طلوع ہونے کے بعد منا سے چل پڑے اور عرفات تشریف لائے. وہاں وادی نمرہ میں آپ کے لیے قبا لگایا ہوا تھا. آپ اسی میں استراحت فرما رہے تھے، یعنی آرام کر رہے تھے. سورج ڈھلا تو قصواں اونٹنی پر سوار ہو کر وادی ارنا میں تشریف لائے. لوگ آپ کے گرد جمع تھے. آپ نے ان کے اندر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، شہادت کے کلمات کہے، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی. پھر جو باتیں کہیں ان میں آپ نے فرمایا، لوگوں میری بات سنو، مجھے نہیں معلوم، غالباً میں تم سے اپنے اس سال کے بعد اس مقام پر کبھی نہ مل سکوں گا. تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن کی، موجودہ مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے. سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی ہے. جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے اور ہمارے خون میں سے سب سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ بنو حزیل نے اسے قتل کر دیا. اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا اور ہمارے سود میں سے سب سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے. اب یہ سارے کا سارا سود ختم ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جاہلیت کی رسمیں تھیں یا جاہلیت کا طریقہ تھا اس کی اصلاح اپنے گھر سے کی، اپنی فیملی سے کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے ان کی شرمگاہیں حلال کی ہیں. ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہیں. اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن سخت مار نہ مارنا. اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف طریقے سے کھلاؤ اور پہناؤ. اور تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک ہمارے درمیان چھوڑ کر گئے جو کہ ہدایت کا منبع ہے. جو اس کو تھام کر رکھے گا، اور ایک وحی غیر مطلوب یعنی احادیث صحیحہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں کہ جن کے بعد گمراہی ممکن نہیں. جو ان اللہ کی دی ہوئی وحی کو تھام لے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا. اور تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا تو کیا کہو گے؟ صحابہ نے کہا، ہم شہادت دیں گے کہ آپ نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا. یہ سن کر آپ نے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے فرمایا، اے اللہ گواہ رہے، اے اللہ گواہ رہے، اے اللہ گواہ رہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے اور پھر جھکا کے لوگوں کی طرف پھر اٹھاتے، پھر اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے اور پھر اس کے بعد اللہ کو گواہ بنایا. اس خطبے میں آپ نے مزید کئی امور بیان فرمائے اور جب فارغ ہوئے تو آپ پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا. چنانچہ یہ نعمت اور سعادت کا دن تھا. خطبہ کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور پھر اقامت کہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی. پھر اقامت کہی اور آپ نے 2 رکعت عصر کی نماز پڑھائی.
دونوں کو ظہر کے وقت میں جمع تقدیم کے طور پر اکٹھا کیا گیا، یعنی ارلی ٹائم میں اس کو پڑھ لیا گیا۔ ان دونوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی گئی، یعنی کوئی سنتیں نوافل کچھ نہیں پڑھے گئے۔ پھر جائے وقوف پر تشریف لائے، اونٹنی کا شکم چٹانوں کی طرف کر دیا اور قبلہ رخ مسلسل وقوف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل وقوف کی حالت میں رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور تھوڑی زردی چلی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو کر مزدلفہ تشریف لائے اور وہاں مغرب اور عشاء کی نماز ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھی اور درمیان میں کوئی نماز نہ پڑھی۔ یہاں آپ دیکھیں تو مغرب عشاء کے ساتھ پڑھی گئی، یعنی یہ جمع تاخیر تھی۔ پھر آپ لیٹ گئے اور طلوع فجر تک لیٹے رہے، پھر صبح تڑکے فجر کی نماز پڑھی، یعنی ارلی مارننگ میں فجر کی نماز پڑھی اور مشعر الحرام آ گئے اور وہاں قبلہ رخ ہو کر دعا، تکبیر اور تحلیل اور توحید کے کلمات کہتے رہے یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا۔ اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے منا کے لیے روانہ ہو گئے اور جمرہ کبریٰ پر آ کر اسے 7 کنکریاں ماری۔ ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے جاتے تھے۔ اس جمرہ کو کنکری مارنے تک آپ لبیک پکارتے رہے اور کنکری مارنے کے ساتھ ہی تلبیہ ختم کر دیا، یعنی یہ وہ ٹائم تھا کہ اس کے بعد تلبیہ پھر کہنا بند کر دیا جاتا ہے۔ نیز اس جمرہ کے پاس ٹھہر کر آپ یہ بھی فرماتے رہے کہ مجھ سے اپنے اعمال حج سیکھ لو، غالباً میں اپنے اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا۔ پھر آپ منا میں اپنے ڈیرے پر تشریف لائے اور اپنے دست مبارک سے 100 میں سے 63 اونٹ نحر کیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ نحر کیے۔ اس سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں۔ باقی یعنی 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نحر کیے۔ پھر آپ کے حکم سے ہر اونٹ کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر ہانڈی میں ڈالا گیا اور پھر آپ نے اور لوگوں نے اس کا گوشت تناول کیا اور شوربہ پیا، یعنی سب نے کھایا بھی اس کو۔ قربانی سے فارغ ہو کر حجام کو بلایا اور سر کا داہنا حصہ مونڈ دیا، یعنی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کا داہنا حصہ مونڈا گیا۔ اس نے یعنی حجام نے مونڈ کر ایک ایک یا 2 بال لوگوں میں تقسیم کر دیے، پھر بایاں حصہ مونڈ کر ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ پھر آپ نے اپنے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور اس کے بعد سوار ہو کر بیت اللہ شریف تشریف لائے اور طواف افاضہ کیا، لیکن صفا اور مروہ کی اس درمیان سعی نہیں کی۔ یہ بات میں نے آپ سے بھی پہلے بھی ذکر کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمرے کی سعی کی تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی سعی کی بھی نیت کر لی تھی۔ قارن یعنی جو حج قران کرتا ہے، قارن اگر عمرہ کی سعی کرتے وقت عمرہ اور حج دونوں کی سعی کی نیت کر لے تو الگ الگ سعی کرنے کے بجائے ایک ہی سعی کافی ہوگی، کیونکہ حج قران ادا کرنے والوں پر بھی 2 سعی واجب ہیں، ایک عمرے کی سعی اور ایک حج کی سعی۔ سعی آپ جانتے ہیں، ایک تو ہے طواف، 7 چکر خانہ کعبہ کی طرف لگا کے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، یہ ہو گیا طواف مکمل۔ پھر اس کے بعد سعی کی جاتی ہے عمرے میں، اور وہ سعی صفا اور مروہ کے 7 چکر ہوتے ہیں۔ تو یہ حج قران کرنے والے پر بھی یہ دونوں سعی واجب ہیں، ایک عمرے کی سعی، لیکن عمرے کے بعد وہ احرام نہیں کھولتا، پھر وہ حج کرتا ہے، حج کے ارکان ادا کرتا ہے، اور پھر طواف زیارہ یا طواف افاضہ جو کہ کمپلسری ہے حج کے لیے وہ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ سعی کرتا ہے۔ لیکن اگر قارن چاہے کہ وہ حج اور عمرے کی سعی کی نیت عمرے والی سعی میں کر لے تو کر سکتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سعی نہیں کی، کیونکہ آپ پچھلی سعی میں یہ دونوں نیتیں کر چکے تھے۔ نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ دونوں سعی قارن پر بھی واجب ہے۔ حج تمتع میں
عمرہ کے بعد احرام اتر جاتا ہے، پھر حج کے لیے احرام دوبارہ باندھا جاتا ہے. لیکن قران میں ایسا نہیں ہے. قران میں عمرے کے بعد بھی وہی احرام کنٹینیو رہتا ہے جب تک کہ حج مکمل نہیں ہو جاتا. صرف اور صرف احرام اترنے کا ڈفرنس ہے، باقی عمرہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے اور حج بھی ویسے ہی ہوتا ہے. تمتع میں، حج تمتع میں عمرے کے بعد احرام اتر جاتا ہے، حلال ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب حج کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو دوبارہ اپنے ہی قیام گاہ سے، اپنے ہی رہنے کی جگہ سے حاجی احرام باندھتا ہے. اس کو فائدہ مل گیا نا. تمتع کیسے کہتے ہیں؟ فائدے کو کہتے ہیں. تو وہ فائدہ مل گیا جو ٹائم اس نے بغیر احرام، کیونکہ احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں، ان پابندیوں سے وہ کچھ وقت کے لیے چھوٹ جاتا ہے نا، فائدہ اٹھا لیتا ہے. اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کر بنو عبد المطلب کے پاس آئے. وہ لوگ زمزم پلا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو عبد المطلب تم لوگ پانی کھینچو. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے پانی پلانے کے اس کام میں تمہیں مغلوب کر دیں گے، یعنی تمہیں تمہارے کام سے روک دیں گے، تو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ اسے کھینچتا. کیونکہ عمومی طور پر یہی ہونا تھا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرنے لگتے تو آپ کے ساتھ پھر کچھ اور لوگ بھی شامل ہو جاتے، اور یہ اس فیملی کا خاص کام تھا، تو ان سے یہ کام پھر چلا جاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے پانی پلانے کے اس کام میں تمہیں مغلوب کر دیں گے، تو میں بھی تمہیں اس کام میں مدد کرتا، تمہارے ساتھ اس کو کھینچتا. چنانچہ انہوں نے آپ کو ایک ڈول پانی دیا اور آپ نے اسے پیا. اس کے بعد آپ منا واپس آ گئے اور وہاں ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ تک ٹھہر کر تینوں جمرات کو روزانہ سورج ڈھلنے کے بعد کنکری مارتے رہے. جمرہ صغرا سے شروع کرتے، اسے 7 کنکریاں مارتے اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے، اور پھر جمرہ وسطیٰ اور پھر جمرہ کبریٰ کے ساتھ یہی کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کو بھی ایک خطبہ دیا تھا. پھر ایام تشریق کے درمیانے دن یعنی 12 ذی الحجہ کو بھی ایک خطبہ دیا تھا. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ علمی سیشنز چل رہے تھے، لوگوں کو تعلیم دی جا رہی تھی، جس میں خطبہ عرفہ کی باتوں کی تاکید فرمائی. جو بھی اس عرفہ والے دن خطبہ دیا گیا تھا، انہی باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تاکید کے ساتھ بیان کیا اور مزید نصیحتیں بھی کی. ایام تشریق کے درمیانے دن خطبے سے پہلے سورۃ النصر نازل ہوئی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. 13 ذی الحجہ کو جو ایام تشریق کا تیسرا اور حج سے واپسی کا دوسرا اور آخری دن ہے، اور یہ منگل کا دن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرات کو کنکری مار کر منا سے کوچ فرمایا اور ابطح میں اتر کر وہیں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھی، اور وہیں سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر کے ساتھ بھیجا کہ انہیں تنعیم سے عمرہ کرا کر لائیں. چنانچہ انہوں نے احرام باندھا، عمرہ کیا، پھر سحر کے وقت ابطح میں آ گئیں. ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیند لے لی تھی، آپ نے اس ٹائم میں ریسٹ کر لیا. پھر جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئیں تو کوچ کا اعلان کیا اور سوار ہو کر خانہ کعبہ تشریف لے گئے. طواف وداع کیا اور فجر کی نماز پڑھی. پھر زیریں مکہ سے نکل کر مدینہ کا رخ کیا. جب مدینہ قریب آ گیا اور اس کے آثار دکھائی دینے لگے تو 3 بار اللہ اکبر کہا. پھر فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے.
ہم پلٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت گزار، سجدہ کرنے والے اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور تنہا ساری جماعتوں کو شکست دی۔ یہ جو ابھی ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے عمرے کے حوالے سے بات پڑھی، تو سلسلۃ صحیحہ میں یہ حدیث ملتی ہے۔ حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر سے روایت ہے کہ وہ اپنے باپ سے روایت کرتی ہیں کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اپنی بہن عائشہ کو پیچھے بٹھا اور تنعیم سے عمرہ کروا، اور جب تو ٹیلے سے اترے تو اسے حکم دے تاکہ وہ احرام باندھے، پس بے شک یہ عمرہ قبول ہے۔ تنعیم مکہ مکرمہ سے باہر تقریباً 4 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ کا نام ہے۔ آج آپ وہاں پر مسجد عائشہ دیکھتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اجازت صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی۔ آپ دیکھیں اپنے بھائی کے ساتھ گئی عمرہ کرنے کے لیے، لیکن بھائی نے عمرہ نہیں کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایام مخصوصہ شروع ہونے کی وجہ سے حج سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمرہ فوت ہو گیا تھا، آپ عمرہ نہیں کر پائی تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی کو کہا کہ اپنی بہن کو عمرہ کروا کر لاؤ۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ان کے بھائی نے خود عمرہ نہیں کیا، جیسے کہ آج بہت سارے لوگ مسجد عائشہ پہ جا کر احرام باندھ کے اور پتہ نہیں روز ہی عمرہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ کہہ کر کہ جی یہ سنت سے ثابت ہے۔ اور جو لوگ اس حدیث کو دلیل بنا کر بار بار تنعیم سے عمرہ کرتے ہیں، کوئی جواز اور ثبوت نہیں ہے اس طرح کے عمرے کا، کیونکہ یہ ایک اسپیشل پرمیشن تھی صرف اور صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ اور اس طرح کی سچویشن اگر کسی بھی عورت کو درپیش ہو جائے تو اس کے لیے بھی اس کی اجازت ہے، لیکن یہ عمرہ یہاں سے احرام باندھ کے کرنے کا کوئی طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمایا۔ ان کا عمرہ حج تمتع میں حیض کی وجہ سے فوت ہو گیا تھا، تو تنعیم سے عمرہ صرف اس عورت کے لیے ہے کہ جس کا عمرہ حیض کی وجہ سے فوت ہو گیا ہو، عام عورتوں کے لیے اس کا جواز نہیں ہے، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مرد حضرات بھی وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ جلیل القدر تابعی امام طاؤس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ تنعیم سے عمرہ کرنے والوں کو اجر دیا جائے گا یا انہیں عذاب دیا جائے گا۔ بہت مشہور تابعی ہیں امام طاؤس رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ تنعیم سے عمرہ کرنے والوں کو اجر دیا جائے گا یا انہیں عذاب دیا جائے گا، کیونکہ خود سے کوئی چیز دین میں شامل کرنا اور پھر آ کے لوگوں کو یہ بتانا ہم نے 10 عمرے کیے، 15 عمرے کیے، پوچھو کہاں سے کیے تو مسجد عائشہ سے کیے، کوئی دلیل اس کی تو دلیل میں یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو بھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، تو حضرت عائشہ کو جو مسئلہ درپیش تھا وہ مسئلہ اگر کسی عورت کو درپیش ہے تو اس سے جواز اور دلیل لی جا سکتی ہے، لیکن اگر جس کو نہیں ہے تو پھر اب آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، لیکن اپنے اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی عمرہ کیا اور دوبارہ تو کوئی چیز ایسی نہیں کی کہ بار بار تنعیم پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کر کے اس بات کو امت کے لیے بھی بتایا ہو، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ جی بالکل، ایسا اگر کسی عورت کے ساتھ کوئی ایشو آتا ہے تو وہ کر سکتی ہے، جی اس کی اجازت نہیں ہے، دلیل سے ثابت نہیں ہے یہ، کیونکہ جو میقات ہے اور وہ میقات فکس ہیں، ہر سمت سے آنے کی طرف کے لوگوں کے لیے میقات فکس ہیں، اور وہاں سے احرام باندھنا ہی سنت سے ثابت ہے۔ سریہ اسامہ بن زید ربیع الاول سن 11 ہجری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر مدینہ میں قیام فرمایا اور 23 سال پہلے آپ نے جو دعوت شروع کی تھی اس کی کامیابی اور اللہ کے دین میں فوج در فوج لوگوں کے داخلے کا جو منظر آپ کے رب نے آپ کو دکھایا، اس پر اس کی حمد اور تسبیح کرتے رہے۔
اس دوران بعض وفود کا استقبال بھی کیا اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو 700 فوجیوں کے ساتھ تیار کیا اور حکم دیا کہ علاقہ بلقا اور داروم کی فلسطینی سرزمین سواروں کے ذریعے روند آؤ۔ یہ لشکر روانہ ہو کر مدینہ سے 3 میل دور مقام جرف میں خیمہ زن ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سے متعلق تشویشناک خبروں کے سبب وہیں رک کر نتیجے کا انتظار کرنے لگا۔ یعنی ان کو یہ خبریں ملنا شروع ہو گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار ہو گئے ہیں، تو انہوں نے اپنا وہ مشن وہیں روک دیا اور نتیجے کا انتظار کرنے لگے۔ اور اللہ کا فیصلہ یہ ظاہر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور یہ لشکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کی پہلی فوجی مہم قرار پائی۔ پھر اس فوجی مہم کو حضرت ابو بکر صدیق نے مکمل کروایا۔ تو آج اس چیپٹر کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ اس کی بہت ساری ڈیٹیلز آپ کو بتانا باقی ہیں جو کہ ہم اگلی کلاس میں آپ سے شیئر کریں گے۔ کچھ کہنا چاہتے ہیں اگر آپ یہاں تو کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں جو امام طاؤس رحمہ اللہ کی رائے جو میں نے آپ کو بھی بتائی، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ میں نہیں جانتا کہ تنعیم سے عمرہ کرنے والے لوگوں کو اجر دیا جائے گا یا عذاب دیا جائے گا، تو واقعی ان کے اس کامنٹ سے تو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مسئلہ اس دور سے شروع ہو گیا تھا۔ لیکن اتنے بڑے تابعی ہیں جو اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اسی پر ہی رہنا چاہیے۔ اب اگر بالفرض ہم کوئی اپنی نئی فکر لے کر آتے ہیں اور وہ فکر اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہ ہوئی تو پھر کتنی بڑی جواب دہی ہے۔ ایک انسان تک وہ رکتی نہیں ہے بات، پھر لوگ اس کو دوسرے لوگوں تک بھی ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ بھی ان کو دیکھا دیکھی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو دین سمجھ کے کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو جس نے بھی اس کی ابتدا کی ہے تو اس کو اللہ کو جواب تو دینا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ایمرجنسی کی سچویشنز میں کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز فرق کر دیے جاتے ہیں، یہ وہی والی صورتحال ہے۔ آج بھی اگر کسی عورت کو ایسا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہاں کے علماء یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ ان کو تنعیم سے جا کے عمرہ کروا دیا جائے تاکہ ان کی جو چیز فوت ہو گئی ہے وہ پوری ہو جائے، کیونکہ پھر فلائٹ شیڈیولز بھی ہوتے ہیں، ان کو چینج کرنا، آپ کو تو ان سب چیزوں کا اندازہ بہت اچھے سے ہوگا کہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر پورا گروپ ہے اور اس میں اگر کسی ایک کو یہ مسئلہ درپیش ہے، فلائٹ شیڈیول سب کے ساتھ ہوتے ہیں نا، ساری چیزیں سب ساتھ ہوتی ہیں، پھر کسی ایک انسان کو تو نہیں روکا جا سکتا۔ تو یہ فیسیلیٹیٹ کیا گیا ایک طرح سے امت کی عورتوں کو، کیونکہ ان کے ساتھ ہی یہ مسئلہ آتا ہے۔ اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ کوئی غور و فکر جتنا پڑا ہے؟ جی بالکل، ان پر یہ جو سسٹم ہے عمرہ کرنے میں، جو حج قران کرنے والے ہوتے ہیں یعنی قارن، وہ عمرہ کریں اور عمرے میں جیسے طواف اور سعی وہ کر لیں، اور پھر اس کے بعد احرام کی حالت میں رہیں اور پھر حج کریں، حج کے بعد طواف اور سعی کریں۔ یہ تو ایک بہت آرگنائز پیٹرن ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کا کچھ بینیفٹ اٹھانا چاہتا ہے، کیونکہ سعی ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے بنسبت طواف کے، تو اگر کوئی اٹھانا چاہتا ہے تو اس کو اجازت ہے، کیونکہ قارن آلریڈی احرام کی پابندیوں میں کافی لمبے ٹائم کے لیے ہوتا ہے، تو اس کو تھوڑا ریلیف دے دیا گیا ہے۔ ویسے تو دونوں سعی ہی اس پر واجب ہیں، وہ ایز اٹ از اس کو فالو کرے تو کر سکتا ہے، کرنا بھی چاہیے، اور اگر نہ کرنا چاہے تو وہ بینیفٹ اٹھا سکتا ہے، لیکن اس پہلی سعی میں اس کو یہ نیت کرنی ہوگی کہ اس نے یہ والی سعی دونوں سعیوں کے لیے کی ہے، یعنی اس میں عمرے کی سعی بھی ہے میری اور میرے حج کی سعی بھی، نیت ضروری ہے۔ جی بالکل، یہ جو سعی ہوتی ہے حج کے بعد، جو طواف کے بعد سعی کی جاتی ہے حج کو مکمل کرنے کے لیے، یہ احرام کی حالت کے بغیر ہوتی ہے، اس میں احرام کی حالت نہیں ہوتی۔
عام گھر کے کپڑوں میں لوگ صحیح کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ عمومی طور پر آپ دیکھیں تو صحیح کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ احرام والے ہوتے ہیں. لیکن حج کے بعد جو صحیح ہوتی ہے طواف افادہ کے بعد، طواف زیارہ کے بعد، وہ عام لباس میں صحیح ہوتی ہے. خواتین کا تو اس لیے اتنا پتہ نہیں چلتا کہ ان کا کوئی خاص احرام کی شکل نہیں ہے، لیکن مردوں کا خاص پتہ چلتا ہے کہ حج کے بعد لوگ صحیح کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے عام لباس میں کر رہے ہوتے ہیں، سلے ہوئے کپڑوں میں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آج کا لیسن بس اتنا ہی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. الہی آمین.